به مخبرا وحاكما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله قرآن مجید فرقان حمید وچوں مختصر سا تلاوت کیتے دعا کہ اللہ رب العالمین آقا دی توفیق عطا فرماوے اور سارے سنن والوں کو سمجھن دی اور عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک دے آخری سپارے دے اندر ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر کہ بے شک اے محبوب اساں تانوں کوثر عطا فرمائیے، خیر کثیر عطا فرمائیے، ہر طرح دی دینی اعتبار نال جڑی بہتری تے کثرت ہے او تھانوں عطا فرمائیے۔ فصلی لربک اپنے رب دی رضا دے واسطے نماز ادا فرماؤ، وانحر تے اپنے رب دی رضا دے واسطے قربانی کرو، جانور کو نہر کرو، قربانی کرو۔ یہ صورت حقیقتاً انہاں لوگاں دا رد نہیں کہ جڑے لوگاں دا یہ نظریہ ہے، یہ عقیدہ ہے کہ اللہ دے محبوب دے صاحبزادے اس دنیا کو انتقال کر گئے تے انساناں دی جڑی نسل ہے، انسان دی نسل دا جڑا بقا ہے او پتراں دے نال وددا ہے، پتراں دے نال انسان دی نسل باقی رہندی ہے۔ تو لوگاں نے اللہ دے محبوب نو، کفار نے اللہ دے محبوب نو تانے مارے۔ او لوگ جڑے اپنے اولاد دے اوتے، اپنے بیٹا دے ہون دے اوتے ناز کریندے ہن، انہاں اللہ دے محبوب نو اے تانا مارا کہ تساں تاں ہن ابتر ہو گئے وے، تہاڈی ہن اولاد کوئی نہیں، اگر تہاڈی نسل کوئی نہیں چلنی، تہاڈے صاحبزادے تہاڈے بیٹے دنیا کو وصال کر گئے، چلے گئے۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب نو تسلی دیتی اور اللہ تبارک و تعالی نے محبوب نو فرمایا کہ انہاں نو آکھدے ہو کہ اب تر تساں ہی وے اور تساں تیسو نا نشان والا ختم تھی ویسی، اساں محبوب تھانوں خیر کثیر عطا فرمائیے۔ خیر کثیر دا یہ معنی بھی ہے کہ بڑے بڑے دنیا دے اندر اولاداں والے آئے پر انہاں دا نام نشان ختم ہو گیا۔ اساں تھانوں پتر نہ ہون دے باوجود اتنی کثیر اولاد عطا کرے سو، تھوڑی نسل دے وچوں اتنی کثیر اولاد بدسی کہ باقی اولاداں تھوڑے نال دے رہن والے کافراں دیاں اولاداں تا ختم ہوئے سن، پر تھوڑی اولاد، تھوڑے نال نسبت رکھن والی اولاد، تھوڑی نسل دے وچوں پیدا تھیون والی اولاد تا قیامت باقی رہسی۔ فرمایا انا اعطیناک الکوثر کہ اساں تانوں خیر کثیر عطا فرمایا۔ یہ بھی اس کا معنی ہے کہ اساں تانوں کثیر اولاد عطا فرمائی، اور یہ بھی اللہ دے محبوب دی ایک خصوصی عطا رب دے طرفوں محبوب نو کہ آپ دا بیٹا نہیں، آپ دیاں بیٹیاں ہیں، پر اللہ نے آپ دی ہی بیٹی دے وچوں آپ دی اولاد کو اتنی کثرت عطا فرمائی کہ قیامت تک اللہ دے محبوب دے وچوں پیدا تھیون والی جڑی نسل ہے، سید ہیں، یہ اللہ دی قدرت دے نال قیامت تک باقی رہے۔
تو یہ مہینہ ہے عظمت والا، برکت والا، اسلامی اعتبار نال اس سال کا آخری مہینہ ہے، 12واں مہینہ ہے۔ اس سال کے آخری اور 12ویں مہینے کی 10 تاریخ جیڑی اس آنے والے ہفتے کی بدھ کی دہاڑ بننی ہے، اس کے اندر ایک عظیم قربانی اللہ کے ایک نبی نے رب دی بارگاہ کے اندر پیش کی تھی۔ اس قربانی کا تذکرہ اللہ کے محبوب بھی صحابہ کو سنائے ہیں، بل صحابہ بھی اپنی اولادوں کو سنائے رہے۔ یہ سلسلہ چلتا چلتا اساں تک پہنچایا اللہ کے قرآن کے وسیلے تے برکت دے نال۔ وہ قربانی کرن والا اللہ کا ایک پیغمبر ہے، یہ تذکرہ پچھلے جمعۃ المبارک دوتے بھی خیر و برکت کے واسطے تیلا رہا، ابراہیم علیہ السلام، اور اللہ کے راہ تے قربان تھیون والا وہ بھی اللہ کے ایک نبی پیغمبر اسماعیل علیہ السلام۔ اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر ابراہیم علیہ السلام دعا مانگدے ہیں، رب ہب لی من الصالحین، کیونکہ نمرود دے باس مباست کو بعد ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت فرمائی۔ علماء فرماتے ہیں کہ دین کی خاطر اللہ کے نبیوں کے وچوں ابراہیم علیہ السلام نے سب کو پہلے اپنا وطن چھوڑا، ہجرت کی تھی اللہ رب العالمین دے دین دی تبلیغ دے واسطے، اللہ تبارک و تعالی دی وحدانیت، اللہ تبارک و تعالی دی توحید لوگوں تک پہنچاؤن دے واسطے ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت فرمائی۔ اور دوران ہجرت ابراہیم علیہ السلام کے کولوں اللہ تبارک و تعالی نے کئی کرامتاں، کئی معجزے انہوں کا ظہور فرمایا، اور بل انہاں معجزہ تو بعد ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا مانگی، عمر کافی ساری ہو گئی، دعا مانگی رب ہب لی من الصالحین، مولا مینو بیٹا عطا فرما، مینو اولاد عطا فرما، نیک تے صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو اولاد عطا فرمائی، فبشرناہ بغلام حلیم۔ اللہ کا قرآن ہے، اسا ابراہیم علیہ السلام دی دعا قبول فرما کے ابراہیم علیہ السلام کو اساں حوصلے والے بیٹے دی بشارت عطا فرمائی، صبر والے اور حلم والے صالح بیٹے دی اساں ابراہیم علیہ السلام کو بشارت عطا فرمائی کہ اساں تانوں صالح حوصلے والا نیک بیٹا عطا فرمائے سو۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کے ذکر کے نال بھی بڑی محبت رہی۔ علماء فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے کئی مواقع دوتے ابراہیم علیہ السلام کا امتحان کیتا، اور اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ دے وچوں کئی فرشتہ نے بھی اللہ دی اجازت دے نال ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا کہ اللہ نے جو ابراہیم کو اپنا خلیل بنائے، اللہ نے جو ابراہیم کو اپنا نبی بنائے، خاص مقرب بندہ بنائے، تو اس کے اندر کوئی یہ خصوصیت اصلی تو دیکھو ابراہیم علیہ السلام کو آزماؤ۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کا ذکر کثرت کے نال کرتے ہیں، تنہائی کے اندر بیٹھ کے، گوشہ نشینی کے اندر بیٹھ کے، پہاڑ کے اندر بیٹھ کے، مختلف مقامات ہوتے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کثرت کے نال کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی بڑی شہرت ہو گئی، بڑا چرچا ہو گیا کہ اللہ کو یاد کرنے والا ایک بندہ ہے، ابراہیم ہے، اللہ کو یاد کرے دے، اللہ کا ذکر کرے دے، اللہ کے ذکر کے نال بڑی محبت کرے دے۔ اور ابراہیم علیہ السلام
نبی ہون دے نال نال کم بھی کرتے ہیں. یہ نہیں کہ رب دے طرف عہدہ مل گیا، رب دے طرف مقام تے مرتبہ مل گیا تے بندہ بالکل بل اپنے دنیاوی کماں نو چھوڑ دے. اللہ دے جتنے بھی نبی گزرے اپنے ہاتھ دے نال کام کرنا یہ تقریباً نبیوں دی سنت ہے. اپنا کام اپنے ہاتھ دے نال کرنا یہ اکثر انبیاء دی سنت ہے. آدم علیہ السلام بھی کام کرے ہیں. اللہ نے آدم علیہ السلام کو ایک کھیتی باڑی کا جڑا طریقہ ہے اس کا الہام فرمایا. آدم علیہ السلام بھی اپنا کاروبار کرے ہیں. سلیمان علیہ السلام بھی کاروبار کرے ہیں. حالانکہ ساری دنیا کی اللہ نے انہوں نے حکمرانی عطا فرمائی، حکومت عطا فرمائی، لیکن وہ بھی ٹوپیاں تے ٹوکریاں بنا کے وہ بھی بیچے نے ہیں، وہ بھی اپنا کاروبار کرے ہیں، کام کرے ہیں. ایویں یار اللہ دے محبوب بھی اس دنیا کے اندر آ کے دین دی تبلیغ دے نال نال دنیا کے اندر رہ کے اللہ دے محبوب بھی کاروبار بھی کرے ہیں. اللہ دے محبوب ایک ماہر تاجر ہیں، تجارت کرنے والے بھی ہیں. اللہ دے محبوب نے بچپن دے اندر اپنی اما دیاں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ دیاں بکریاں بھی برکت واسطے آپ وہ بھی چرندے ہیں تے اپنے ہاتھ دے نال کام کرنا یہ اللہ دے محبوب دی اور اکثر انبیاء دی سنت ہے. تو ابراہیم علیہ السلام بھی آپ بھی کئی کام کرے ہیں. یہ بکریاں چراون والا جڑا کام ہے نا ایک عیب نہیں کہ بھئی ایک بندہ بکریاں چرائے دے تے وہ بندہ بھی عام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نو بعض اوقات خاص بندہ نالو عام بندہ بھی پیارا لگتا ہے. مشکات شریف کی حدیث پاک اللہ دے محبوب نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بندہ جڑا جنگل دے اندر بکریاں چراون والا ہے، رائل غنم دا لفظ بکریاں چراون والا ہے، جنگل دے اندر وتے اس کو پتہ لگے بھی نماز دا ٹائم ہو گئے، حضور فرمایا اتھائی جنگل اس کھڑو کے وہ بندہ اذان چلے دے، اذان دیون تو بعد نماز چا اپنی پڑھ دے. اللہ تبارک و تعالیٰ ملائکہ دے اندر اس بندے روتے مباحات تے فخر فرمائے دے کہ دیکھو ایک بکریاں چراون والا بندہ ہے کہ اس دے دل دے اندر میری عبادت دی اتنی اہمیت ہے. حضور فرمایا اللہ اس بندے روتے خوش تھی دے جیڑا جنگل بکریاں بھی چرندہ ہوتے لیکن یہ بھی نماز دا ٹائم تھی دے اذان دے کے نماز شروع کرتے ہیں. یہ بکریاں چراون والا لوگوں کی نظروں کے اندر ایک عام کام ہے لیکن یہ عام کام نہیں، یہ انبیاء دی سنت ہے، نبیاں دی سنت ہے. موسیٰ علیہ السلام دے واقعات پڑھو نا، انہوں نے تقریباً 8 سال تے وقت 2 سال گئے ودھا کے 10 سال انہوں نے شعیب علیہ السلام دی نوکری کی تھی. اللہ دا قرآن ہے 10 سال موسیٰ علیہ السلام نے شعیب علیہ السلام دی نوکری کی تھی. شعیب علیہ السلام نے انہاں کم کی تھی اور بل 10 سالہ تو بعد اللہ دی حکمت دے مطابق شعیب علیہ السلام دی صاحبزادی دے نال موسیٰ علیہ السلام دا نکاح تھی. تو یہ اپنے ہاتھ دے نال کام کرنا، محنت مزدوری کرنا یہ اللہ دے محبوب دی اور اکثر نبیان دی سنت ہے. جیڑے لئے کوئی مسجد بنے ہا، مسجد قباء دے متعلق ہے اور مسجد نبی دے متعلق بھی ہے. صحابہ فرمانے جیڑے مسجد دی تعمیر تھی بیا اللہ دے محبوب خود کچیاں اٹھاں جیڑیاں تھمے دے آسے نا، کچیاں اٹھاں اللہ دے محبوب آپ جا جا کے تے بھوندے ہیں. صحابہ آتے ہیں یا رسول اللہ اساں جو ہیں حضور فرماتے ہیں میں اپنے حصے دا کام آپ کرے سا. یہ سادگی یہ اپنے ہاتھ دے نال کام کرنا جلے خندق دی کھدائی تھی اور ہفتہ تقریباً صحابہ و خندق کے لیے کھدے دے رہ گئے جیڑی مدینے دے ارد گرد مدینے دی حفاظت دے واسطے جڑا کام تھی آئی جنگ دے دوران اللہ دے محبوب صحابہ فرماتے ہیں کہ
باقی صحابہ بھی اپنی چادراں دے وچ او خندق دے وچ مٹی چا کے کنڈ دے سٹ کے پار سٹن اللہ دے محبوب بھی یہ کام کرے ہیں خندق دے دوران اور حضور دے وجود ہوتے اتنی دھول تے مٹی لگ گئی کہ اینے اور حضور دا وجود نظر آئی یہ میں کلام بدل تھی وجہ تے بدلہ دے وچ چاندی اتی نہیں چمکدا اینے اور حضور دے چہرے تے حضور دے سارے وجود تے دھول تے مٹی لگ گئی کام کرے ہیں اللہ اکبر آج اسانو تھوڑا جہا اتنا کوئی عہدہ مل ونے اسانو چار نوکر رکھے نے اسانو چار کامکار کرن والے رکھے نے بلکہ اللہ کے محبوب کے متعلق اتنا بھی ہے اب یہ ایسا صدیقہ فرماتے ہیں حضور کا کلام میرے نال گھر کا کام بھی کروا گئے میں اللہ کے محبوب تا اتنے مہربان دے شفیق ہیں اپنے اہل خانہ دے واسطے کہ گھریلو کام بھی اللہ کے محبوب میں نال کروا گئے ہیں اللہ کے محبوب دا اگر کوئی کپڑا چادر مبارک پھٹ بنیا تو حضور وہ بھی کلام کرا آپ سیکھ لیتے ہیں آپ شروع تھی لیتے ہیں یہ اللہ کے محبوب دیا ساتھیاں تا اپنے ہاتھ دے نال کام کرنا یہ عیب نہیں آج اسان اللہ دنیا داری دے اعتبار لگا زمین دارہ دیتے ہیں نا یا کوئی اسان کوئی یہ یا عہدہ ملی اسان اپنے ہاتھ دے نال کام کرنا عیب سمجھتے ہیں یہ ہے کہ نہیں یار ہر سے نہیں بندہ والا کنجوس ہے کیوں بھائی آپ بڑا کام کریں گے چار دہاڑی والے چلا لیا چار مزدور چلا لیا ایک بندہ اس سے ڈر تو ساری اپنی ہاتھ سے دہاڑیاں تے وجہ کھڑ دے کہ اپنے ہاتھ دے نال کام کر رہے ہیں القاسم حبیب اللہ اپنے ہاتھ دے نال کما کے کھاون والا اللہ دا دوست بھی ہے اساں اپنے ہاتھ دے نال محنت مزدوری کر کے اپنے اہل و عیال کو کھویس ہوئے صدقہ بھی ہے تے عبادت بھی ہے اللہ دے سب دوست بھی بنو اس پر نانا اساں دے بس اساں آرام ہوتے بہوں پکھا چلا کے سبوں کے سارا کم کرنے والوں کو دیا دہاڑی اللہ تے محنت تے مزدوری اللہ ہوئے اور نانا اپنے ہاتھ دے نال اپنا کام کرنا یہ نبیوں دی سنت ہے بہارا گل لمبی تھی گئی ابراہیم علیہ السلام بکریاں بھی رہتے ہیں بکریاں بھی آپ رکھے ہیں اللہ کی بارگاہ کے اندر پوری فرشتہ نے عرض کی تھی مولا تے ابراہیم کو اپنا خلیل بنائے تے اس کو اتنا مقام تے مرتبہ عطا فرمائے لیکن اساں ابراہیم نو آزمائے ہیں یہ جڑی نبیاں دی آزمائش ہے نا رب دے طرف یہ فرشتے بھی امتحان گھندے ہیں فرشتے امتحان گھندے ہیں آزمائے ہیں کہ لیکن این بندہ اس امتحان دے وچ کیویں آئے یہ بندہ لیکن سچی محبت کرنے والا ہے یا ایویں ہے اللہ اکبر بل فرشتہ دی جڑی آزمائش ہوندی ہے وہ تنقید نہیں ہوندی فرشتے کسی کو تنقید واسطے نہ آزمائے جو نبیوں دے تنقید یا تانو تشویق کرے ہیں پر جڑا غیر مسلم ہوندا ہے کافر تے مشرک ہوندے ہیں او جڑے لے کہ نبی نو آزمائے ہیں انہاں دا ارادہ تنقید ہوندا ہے بل او جڑے نبیوں دے کولوں معجزے طلب کرے ہیں انہاں دی تنقید ہوندی ہے اگر نبی معجزہ دکھا دے رہا پر اس قوم دی ہلاکت بھی پکی ہوندی ہے یہ بھی اللہ دا قرآن شاہد تے گواہ ہے ابراہیم علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر فرشتے حاضر تھے رب دی اجازت دے نال کہ اساں آزماؤ ابراہیم رب دے نال کتنی محبت کریں گے رب دے ذکر دے نال ابراہیم علیہ السلام کو کتنی محبت دے کتنا پیار ہے اللہ تبارک و تعالی نے یوسف اپنا خلیل بنا لیا ہے انہاں دا مقام تے مرتبہ اتنا ہے لیکن آزماؤ تو صحیح کہ اپنے مقام وچ کیویں ہے اللہ دی اجازت دے نال فرشتے حاضر تھے ابراہیم علیہ السلام اپنے کاروبار وچ مصروف ہیں بکریاں چرائے بندے ہیں انہاں فرشتہ نے اللہ تبارک و تعالی دا ذکر کیتا اللہ دے ذکر کرنا ذکر دا سننا ایک علیحدہ ایک لذت ہے یہ جڑے اہل دل بندے ہوندے خاص بندے ہوندے ذکر دی وال قسم ہونگے اساں انہاں چیزاں کو غافل ہیں اساں نو انہاں اس ذکر دی جڑی لذت تے چاشنی ہے اساں کو اس دی اہمیت نہیں پتہ ابراہیم علیہ السلام دی بارگاہ اندر فرشتے حاضر تھے آزمایا اللہ دا ذکر کیتا ابراہیم علیہ السلام دیکھا لگے اللہ کو یاد کرنے والا کوئی ہے میں تو اللہ کو یاد کرنے والا کوئی بندہ ہے تو صحیح اللہ دا ذکر سن کے جلے اس آواز والے پاسے توجہ کی تھی انہاں فرشتہ نے اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا بند کر دیتا مراد انہاں دا ابراہیم دا امتحان ہے کہ اس کو ذکر دے نال کتنی محبت ہے کتنا پیار ہے
ابراہیم علیہ السلام پہنچ گئے بزرگوں کی صورت کی شکل دے اندر انسانی شکل دے اندر ہمیں اللہ کا ذکر اللہ سناؤ نا اللہ کا ذکر ایک بڑی لذت تے چاشنی ہے فرمایا نہیں اصلی میں تو ذکر نہ سنے تھے اسانو ذکر سناون واسطے تو کوئی چیز دے اساں تاں تے میں ذکر اللہ دا سنائے سو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اور تو کوئی چیز کوئی نہیں ایک بکری ہے جڑی انہاں بکریاں دا کچھ حصہ میں تمہارے حوالے کرے گا پیا تے تساں میں اللہ دا ذکر سناؤ اللہ دی یاد تے اللہ دا تساں میں ذکر سناؤ وہ فرشتے اللہ دا ذکر کرنے لگے ابراہیم علیہ السلام سنن لگے اللہ اکبر علماء فرماتے ہیں کہ وہ ذکر سنے دے رہے تے بکریاں گھندے رہے بکریاں ابراہیم علیہ السلام نے دیکھ چھوڑیاں پر دل دے اندر جڑی اللہ دے ذکر دی محبت ہے چاہت تے تڑپ ہے وہ باقی رہی انہاں فرشتہ کر کے بکریاں تے ہی کونا ہن اساں تے اللہ دا ذکر کیویں سناویں بعض مورخین لکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ بکریاں تو تساں گنگی دیں پر بکریاں چراون والا بندہ بھی تو ضرورت ہے نا کیونکہ بکریاں کا چراون والا اوکھ ہے مفسرین نے فرمایا کہ اللہ نے حضور دے کولوں بچپن دے اندر بکریاں کیوں چروائیاں یہ اندر علماء نے بڑی حکمتاں لکھی ہیں کہ بکری کو کور کرنا بکری کو سنبھالنا بڑا مشکل ہوتا ہے تو اللہ نے ایک بچپن کے اندر بھی حضور کو مشکل کام دی ڈیوٹی لا دی تھی کہ سونا یہ تو بکری ہیں تو سب پوری امت کو سنبھال رہے ایک علماء فرماتے ہیں حکمت ہے حالانکہ بے جانور ہی تہن گائیاں ہو گئیاں اونٹ ہو گئے بے جانور ہو گئے پر اللہ نے اپنے محبوب کو ایک بکریاں چراون والا اس کام کے اندر کیا حکمت ہے اور مانا اس کی حکمت یہ ہے کہ بکریاں دا چراون والا اوکھا کام تے مشکل کام ہوندا ہے کہ حضور نو اس پاس بڑی توجہ لیوانا مقصود آئی کہ سونا یہ تا بکری ہیں تساں انہاں کو سنبھالو تساں تا پوری امت کو سنبھالنا ہے تو اے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام نو او ذکر جے اللہ دا سونا نا تے بل فرمایا کہ بکریاں چراون والا بھی تھوں ضرورت سی تو فرمایا اے بھی ابراہیم علیہ السلام دا امتحان کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیونکہ اللہ کا قرآن فرماتا ہے کہ جتنے دی بندہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ دے راہ ہوتے صدقہ نہ کر دے اللہ دے راہ ہوتے قربان نہ کر دے اللہ دے راہ ہوتے دے نہ دے اتنے تے بندہ بھلائی حاصل نہیں کر سکتا تے انسان کو سب کو جڑیاں پیاری چیز ہے نا وہ انسان کو سب کو پیاری چیز اپنی جان ہوتی ہے اور انسان کو سب کو پیاری چیز اپنی اولاد ہوتی ہے اور انسان کو سب کو پیاری چیز اپنا مال ہوتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے راہ ہوتے اپنی ساری چیزاں قربان کی تھی اپنی جان بھی قربان کی تھی ایک دفعہ نہیں کی تھی کئی دفعہ کی تھی ایک دفعہ آگے سے اپنے آپ کو سوٹ دیتا نا اپنے آپ کو آگے ساٹ دیتا اپنی جان رب کے حوالے کر دی تھی اب فرمایا یہ ابراہیم علیہ السلام کا امتحان کہ اپنی جان اللہ کے حوالے کر دی تھی رب دے راہ تے اپنی جان قربان کر دی تھی اور اللہ کا ذکر سنن واسطے اپنے آپ کو انہاں فرشتوں کے حوالے کر دیتا جڑے انسانی شکل دے وچ آیا اپنے آپ کو انہاں دے حوالے کر دیتا کہ میں اللہ کا ذکر سناؤ تے میں ذکر سن سن کے بڑی بکریاں چڑھے سراں اور مال بھی اللہ دے راہ تے قربان کر دیتا کہ وہ جڑیاں بکریاں وہ بھی رب دے راہ تے قربان کر دیتیاں اللہ دے راہ تے وقف کر دیتیاں اور بل جیویں انشاءاللہ قربانی دی دہاڑ آندی ہے تاں 8 9 تے 10 یہ ترائے راتاں جڑے ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا اس دے اندر بھی ابراہیم علیہ السلام سویرے اٹھی کے مال اللہ دے راہ تے قربان کرے گا فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ دے راہ تے جڑیاں ترائے چیزاں انسان کو رب نے سب کو پیاریاں اور قیمتی عطا فرمائی اپنی جان اپنی اولاد اور اپنا مال ابراہیم علیہ السلام نے یہ ساری چیزیں اللہ دے راہ تے قربان کی تھی اللہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ رب حبلی بل فرشتہ نے مبارک بھی دی تھی کہ سونا خلیل اور مبارک ہوئے ایک عہدہ جیڑا رب نے تھانوں عطا فرمائے کیڑا اتخذ ابراہیم خلیلا کہ اللہ نے تھانوں اپنا خلیل بنا کے تھانوں ایک عہدہ مبارک ہو گیا
ابراہیم علیہ السلام نے بل یہ ہجرت فرمائی دوران ہجرت کئی معجزات کئی کرامتوں کا ذکر علماء کرام مفسرین کرام بڑی تفصیل کے نال بیان کرے ہیں اور اس دور اور انہاں لحاظ دے اندر کچھ چند بندے ایک ابراہیم علیہ السلام دا پتریر کہ کوئی ہی لوگیا بندہ کچھ مرد کچھ عورتاں ابراہیم علیہ السلام دا دین قبول کر کے نہ ہجرت کی تھی بل دوران ہجرت ایک ظالم بادشاہ دے نال بھی آپ دا مقابلہ کیا اس اتھا بھی کئی معجزات دا ظہور کیا اور وہ ابراہیم علیہ السلام دے دین اور ابراہیم علیہ السلام دی سچائی اور حقیقت کو واقف تھی کہ اس نے اپنی لونڈی ابراہیم علیہ السلام کو ہیبا کر دی تھی تاکہ تھوڑی گھر والی دی خدمت کری سی جس کا نام حاجرہ ہے بل وہ آپ دی بیوی نے کہ آپ کو لونڈی ہیبا کر دی تھی کہ میں تھوڑی لے دی بھئی یہ تھوڑی ہوئے تھی اللہ نے اس حاجرہ دے پیڑ دے وچوں اسماعیل عطا فرمایا اور اس اسماعیل دے نسل دے وچوں اللہ نے اپنے محبوب کو پیدا فرمایا جد الانبیاء بھی آکھا میں ابراہیم علیہ السلام کیونکہ کئی ہزار انبیاء آئے بنی اسرائیل دے اندر اور بنی اسرائیل کو یعقوب علیہ السلام تے آپ دی نسل کو آکھا رہے تھے یعقوب علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام دے پوترے ہیں اسحاق دے بیٹے اسحاق ابراہیم علیہ السلام دے پوترے تو اللہ نے ابراہیم تو بعد آپ دے دوہاں بیٹا دے وچوں اس سارے نبیوں دا سلسلہ دے دو بیٹا دے وچوں جاری فرمایا اور کئی ہزار دا جڑا سلسلہ ہے وہ گویا کہ اے موسیٰ علیہ السلام تے اس سارے تقریباً اتنے بھی ابراہیم علیہ السلام تو بعد پیغمبر آئے ابراہیم علیہ السلام دی نسل دے وچوں اللہ داؤد علیہ السلام سلیمان علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام دی نسل دی وچوں اللہ نے بل اسماعیل علیہ السلام دی نسل دی اور اسماعیل علیہ السلام دی لڑی تے نسل دے وچوں اللہ نے اپنے محبوب کو پیدا فرمایا بہرحال ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی رب ہب لی من الصالحین مولا میں صالح بیٹا عطا فرما اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا فبشرنا بغلام حلیم اللہ نے فرمایا اساں حوصلے والا تانوں گویا کہ صبر والا بیٹا عطا فرمایا اور اس بیٹے دے جڑے صبر دی انتہا ہے وہ انشاءاللہ قربانی علی دہاڑ دی مناسبت دے نال کہ اللہ نے انہوں کیویں گویا کہ پروان چڑھایا بل قربانی تو بعد ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام نے کیڑے کیڑے کام کیتے انشاءاللہ تفصیل دے نال قربانی کرن دا ثواب کیتا ہے اللہ دا نبی داؤد علیہ السلام یہ جو تے اللہ نے آسمانی کتابوں دے وچوں جڑی کتاب زبور شریف اللہ نے وہ نازل فرمائی تے داؤد علیہ السلام نے اللہ کے حضور عرض کی تھی مولا اللہ کا شکر ادا کیتا کرو اس آیت کی 6 سارا ذکر پہلے کتابوں میں موجود ہے ہاں یہ اپنے آپ کو آپ کی عام نہ سمجھو آئے بات چاہیں اللہ نے پہلے نبیوں یا پہلیاں کتابوں کے اندر سارا ذکر فرمائے حضور دی امتی ہے نا کہ حضور دی امت کا ذکر ہے تو سارا بھی ذکر موجود ہے داؤد علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ داؤد آخری نبی کی جڑی امت ہوسی نا اس آخری نبی کی امت کے اندر میں ہے تو قربانی والا حکم تے قربانی والا فریضہ انہاں کو عطا کرے سا مولا قربانی کیڑی چیز ہے اس قربانی نے انہوں کو سوال کی طرح میں سی داؤد علیہ السلام نے سوال کیا مولا اپنے آخری نبی کی امت نو ایک قربانی والا فریضہ جو عطا فرمائے سے ایک قربانی والے فرض دا انہوں ادا کرنا سوال کی طرح میں سی ایک قربانی کیڑی چیز ہے بس صحابہ بھی سوال کریں گے سونا قربانی کیڑی چیز ہے تے اللہ رب العالمین نے جواب دیتا کہ اے داؤد یہ جڑی قربانی ہے نا میں اپنے نبی کی امت نے جڑا قربانی والا ہے حکم دے سا نا میں اس کو قربانی والے جانور دے ہر بال دے بدلے ہی نیکی عطا کرے سبحان اللہ صحابہ یہ گل سنی کہ اللہ نے قربانیاں کا تذکرہ داؤد علیہ السلام کو ذکر فرمایا صحابہ نے کی دیا رسول اللہ بکری دے وال تا انہیں گھاٹ تے دمبے دی تا انہوں دی ہو تو وہ گھاٹی ہوتی ہے یا رسول اللہ سوپ اس کو آکھر دے سواد دے نال یہ انہوں دی ہے
ایندی بھی ہر لون دے بدلے تو وہ کھاٹی ہوندی ہے. اللہ دے محبوب نے فرمایا ہاں بکری ہے تو ہر وال دے بدلے انہیں بھیج دی ہے دمبے دی ہوندی ہر لون دے بدلے اللہ اپنے محبوب دی امت نو قربانی کرن والے نو ہر لون دے بدلے ثواب عطا فرمائے. اور بل حضور یہ بھی فرماتے ہیں کہ جے تو رب نے استطاعت تے طاقت دیتی ہے نا من وجدہ صحت یہ رب نے وسعت عطا فرمائی ہے. اپنی مالی حالت کو ہر بندہ آپ سمجھ دے. یہ بندے کو رب نے طاقت عطا فرمائی ہے نا کہ وہ بندہ قربانی نہیں کرے گا جان بوجھ کے ہیلے تے بہانے تے حجتاں تلاش کرے تھے. حضور نے اتنا ناراضگی کا اظہار فرمایا. حضور فرمایا کہ وہ بندہ ساری عیدگاہ دے نیڑے نہ ٹپے. اتنا اللہ دے محبوب ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ جیڑا بندہ کر سکتا ہے قربانی لیکن جان بوجھ کے نہیں کرے گا. حضور فرمانے جیڑا بندہ وسعت تے گنجائش رکھنے دے باوجود قربانی نہ کرے وہ بندہ ساری عیدگاہ دے نیڑے بھی نہ آوے عیدگاہ دے قریب بھی نہ آوے. سونا صحابہ پوچھتے ہیں قربانی کیڑی چیز ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ اندر دہایا ہے دہایا. صحابہ یہ قربانیاں سواریاں ہی تھیں. یا رسول اللہ سواریاں تھیں تو بتا کیویں سوار تھی سی یہ کیویں سواریاں ہیں؟ حضور فرمائے یہ سواریاں اتھاں نہیں یہ پل صراط تے کام دے سے. حضور فرماتے ہیں اپنی قربانی نو موٹا تازہ کرو اپنی قربانی دی تعظیم کرو اپنی قربانی کو مزین تے خوبصورت تے سونا بناؤ اور قربانی والے جانور دا ادب تے احترام کرو. اس کو مارو نہیں اس کو گالوں نہ کڈو اس کو اذیت نہ دو اس کو بھوک تے ترے نہ دو اس ادب تے احترام کرو. کیوں؟ فرمایا ان دہایا ہی بتایا کہ جڑی قربانیاں ہیں نا یہ تو پورے سراب ہوتے سواری کا کام ہے. حضور فرمایا جڑا قربانی کرنے والا بندہ ہے نا یہ لے حشر میدان در جے کھڑا تھی سی نا اپنی قبر دے جے اٹھی سی پورے سراب ہوتے ہوئی سی اون دے سراں میں خوبصورت جانور آوے سی. اے دنیا لے اے آزادوں سے مستی بڑے خوبصورت موتی ہو سکتے کئی قسم دے خوبصورت موتیاں دے نال مزین تھیا ہویا ایک اللہ دی حکمت دے نال وہ جانور آوے سی. وہ بندہ سوال کرے سی یہ کی دعا آ گئی ہے تو فرشتے اس کو عرض کرے سی اے تیری دنیا دے جڑی تے قربانی اللہ دے راہ تے ذبح کی تھی تیری قربانی. فرمایا قربانی جڑی تے تھوڑے واسطے سواری نہیں سواری دا کام ایسے. اور حضور یہ بھی فرمایا کہ جڑے قربانی کرنے والا بندہ قربانی کرے نا او قربانی والا جڑا جانور دا خون ہوندا ہے نا او زمین تے بعد چڑھاندا ہے. اللہ قربانی کرنے والے دے گناہ پہلے معاف فرماتا ہے. اللہ اتنے غفور رحیم ذات ہے. لیکن بار بار اللہ کا قرآن سنے محبوب دی حدیث آسان میں سبق لے دیں کہ لوگوں بس اس صفت غفور رحیم ہوتے بس یہ اکھا لوٹ کے نہیں بلکہ کچھ عملی جامع بھی پیدا ہو. اللہ اکبر. یہ انہیں بچے تو منقبت پڑھتا کھڑا میں کوئی یاد نہیں دہائی کرونا دے حوالے نال آدھا ایکڑ میں سارے گناہ کرنا چھوڑ دے سو میں کہ پتہ نہیں لکھن والے لکھی تے پتہ نہیں اس آپ کی گناہ چھوڑے ہو سے کوئی کونا چھوڑے ہو سے چل گئی جی منقبت کرونا دے نام ہوتے ایسا سارے گناہ چھوڑ دے تو چھوڑا ہی کوئی بولے سے یہ حد نمبری ہے ساری. اللہ اکبر. تا فرمایا کہ یہ قربانی جڑی ہے نا یہ تمہاری واسطے ایک بڑے سے ثواب ہے. فرمایا یہ قربانی والا جانور بندہ ذبح کرے دے ذبح کرن دے اور قربانی والے جانور کا خون بعد زمین دے اوپر کھا دے اللہ اس قربانی کرن والے دے گناہ پہلے. تو دعا کرے سو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ مشورہ کر کے انہوں نے عید نماز اتنا جڑی ادا کرنی اپنے اپنے علاقہ جی میں کو پڑھ دے 6:30 کا ٹائم ٹھیک رہا سی